من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز پہلا کام جو پڑھائی لکھائی کا ہوتا ہے وہ اخبار ہوتا ہے۔ اخبار پہ ایک نظر ضرور مارنی ہوتی ہے۔ ویسے تو ساری عمر نوکری میں بھی رہے اور وکالت میں بھی، تو لائبریری میں سارے اخبارات کی سرخیاں دیکھا کرتے تھے، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور بعد میں بھی۔ اب صرف ایک اخبار آتا ہے، جنگ، وہ میں صبح اس کی سرخیاں دیکھتا ہوں اور اندر کے جو ہوتے ہیں کالم، ان پہ ایک نظر ضرور ڈالتا ہوں کہ ان کا لب لباب کیا ہے۔ وہ سارے اخبار کا ایک ذائچہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو آج دو خبریں سرخیوں کی شکل میں ایسی تھیں جنہوں نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ ایک تھا کہ ایف بی آر نے کوئی آرڈر کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی، ریکوزیشن کی تھی لمبے چوڑے فنڈز کی، نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے۔ وہ میٹر گیا قائمہ کمیٹی جو فنانس کی ہے اس کے پاس۔ یہ پارلیمنٹ کی سبجیکٹ وائز کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کو قائمہ کمیٹی کہتے ہیں۔ تو یہ جو فنانس کی قائمہ کمیٹی ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ایک پرانے مہربان ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب۔ تو سلیم مانڈوی والا صاحب نے اس پر بڑی دلچسپ تبصرہ کیا ہے، بڑا مثلا انہوں نے اعتراض لگا کے تو واپس کر دیے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز مانگے ہیں انہوں نے، 100 کتنی شاید گاڑیاں ہیں۔ نئی گاڑیاں ساریاں ایک گاڑی بہت قیمتی، وہ خریدنے کے لیے۔ تو میں بڑی دلچسپی سے ان کا پڑھ رہا تھا، مانڈوی والوں کا، والے صاحب کا، مانڈوی والا جو ہیں، کہ جی کیا پہلے وہ ریکوری جو کرتے ہیں ٹیکس کی ایف بی آر، تو وہ سائیکلوں پہ جاتے ہیں، اب گاڑیوں پہ جانے لگے ہیں۔ ایف بی آر ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جو پہلے سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہوتا تھا، ایک پروونشل بورڈ آف ریونیو ہوتے ہیں، یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے جو انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور کسٹمز اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، یہ 4 سبجیکٹس کو ڈیل کرتا ہے یہ محکمہ، اور سارے پیسے انہی کے پاس ہی ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ پھر آگے پورے پول میں فنڈ میں جاتے ہیں پیسے، وہاں سے آگے پھر گورنمنٹ کی اپنی پالیسی کے مطابق جاتے ہیں، ایڈز کے فلاں ایڈ میں اتنے جائیں، فلاں ایڈ میں اتنے۔ افسوس اس بات کا ہوا پڑھ کر، خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ ہم ہر روز سنتے ہیں کہ جی کفایت شاری ہو رہی ہے۔ کل بھی میں نے اپنا کفایت شاری پر اظہار خیال کیا تھا کہ بجٹ کیسے بناتے ہیں، بجٹ کیا ہوتا ہے، اور گھر کی طرح کیسے بجٹ ہوتا ہے، اور محکمے بھی اور حکومتیں بھی، صوبائی حکومتیں بھی اور مرکزی حکومت بھی اپنا اپنا بجٹ، مطلب ہے سارے سال کی آمدنی بھی رکھتے ہیں ایک طرف، اور اس میں سے پھر اخراجات کا بھی اندازہ، تخمینہ، ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں سے شارٹ فال ہو تو اسے خسارہ کہتے ہیں، اور وہ خسارہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہم ایڈیشنل جو ہمیں پیسے چاہیے یہ ہم کہاں سے لیں گے،
یہ ٹیکسز لگائیں گے، ڈیوٹیز لگائیں گے، ٹیکسز بڑھائیں گے یا ڈیوٹیز بڑھائیں گے، یا کیا کام کریں گے؟ ایک کام اخراجات کم کرنے کا بھی ہوتا ہے. یار گاڑیاں تو پہلے بھی آئیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے میں تو کوئی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ کوئی تبصرہ کروں. میں تو اوورآل جنرلائز فارم میں تبصرہ کر سکتا ہوں کہ کفایت شعاری کی مہم چل رہی ہے. کتنے کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. IMF روز دیتا ہے ہم پر زور کہ جی اخراجات کم کریں، آمدنی زیادہ کریں، اور ٹیکسز جو ہیں ان کی کلیکشن میں اضافہ کریں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر بھائی یہ اتنی ساری گاڑیاں یار تھوڑی تھوڑی کر کے لے لو، ساری ایک ہی دفعہ لینی ہے. اور جو ایوائڈ ہو سکتی ہیں وہ گاڑیاں تو آپ ایوائڈ کریں نا. جو گاڑیاں جن کا بغیر گاڑیوں کے کام ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو پھر تو بھائی ان پر آپ اکتفا فرمائیں، اور جو پہلے گاڑیاں ہیں یا تھوڑی جو آ جائیں، مینس کے اندر رہنا ہے نا بھائی. ہمارے پاس تو پیسے پہلے ہی کم ہیں، ہمارے تو اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے. اچھا یہ بات بتائیں، یہ ہم آپ بھی میں بھی سوچتا ہوں، اور سوچنا چاہیے بھی، اور سوچنے کا مقام بھی ہوتا ہے کہ یہ ہم قرضے کیوں لیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور ہوگا ضرور آپ کو، کہ قرضے جو لیتے ہیں وہ سود پر لیتے ہیں. قرضے کوئی گرانٹ نہیں ہوتے. گرانٹ ہوتی ہے جو جس پر سود نہیں ہوتا. اور یہ تو ہم IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، یا کوئی اور انٹرنیشنل ادارہ ہو، یا کوئی انٹرنیشنل بینک ہو، تو وہ ہمیں سود دیتا ہے. وہ سود، وہ جو قرض لیتے ہیں ہم، وہ سود اس پر ہم دیتے ہیں، اور سود ہم اپنی آمدنی سے دیتے ہیں. بلکہ یوں سمجھیں کہ اب تو یہ بھی ہے، بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ہم وطن یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ ہم بہت سارا قرضہ جو ہے وہ قرض کی قسطیں پچھلی دینے کے لیے لیتے ہیں قرضہ. تو قرض دینے، قرض واپس کرنے کے لیے اور قرض لینا، یار یہ تھوڑی سی تشویشناک بات بھی ہوتی ہے. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. جو ٹیکس دینا ہے وہ دینا چاہیے، اور جو ٹیکس جو بچت ہو سکتی ہے اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے کہ بچت بھی کی جائے، اور کفایت شعاری بھی محکمے کریں. ہمیں ہمارا میٹر ہے، یہ ہم سے متعلقہ ہے. ہمیں دھیان کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ جی ہم ایسے للے تللے نہ اڑائیں اور نہ محکموں کو اڑانے دیں. ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ پیسے جو بچت جہاں سے ہو سکتی ہے وہاں بچت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. میں تو سچی بات ہے، یہ جو اکثر ویڈیو پہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب یہ جو میں کمائی کر رہا ہوں یہ میری صوبائی آمدنی ہے، مرکزی حکومت کی آمدنی ہے، یہ میرے ملک کی آمدنی ہے. یہ جو میں 10 روپے شام کو کماتا ہوں، یا جو دیہاڑی یا منتھلی جو آمدنی میری آتی ہے پینشن کی یا تنخواہ کی یا جو بھی ہے، یہ میں ایکچولی اپنا فنڈ جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ جسے ہم کہتے ہیں، جو ٹوٹل آمدنی ہے جو یہ اس میں ڈالتا ہوں میں. تو اگر میں زیادہ آمدنی کماؤں گا تو وہ میری جو آمدنی ہے ٹوٹل ملک کی، اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ
مطلب ملک کی بہتری ہے اس میں کہ میں زیادہ محنت کروں اور زیادہ کمائی کروں اور زیادہ گورنمنٹ کے خزانے میں، تو سارے ملک کی پھر آمدنی شمار ہوتی ہے نا کہ جی آپ کی جی ڈی پی کتنی ہے، جی این پی کتنی ہے۔ یہ ساری اصطلاحات میں زیادہ نہیں بولتا اس لیے کہ آپ جو دوست ہیں ہمارے مہربان، وہ پتہ نہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں، سارے تو بہرحال نہیں سمجھتے۔ یہ اکنامکس کی اصطلاحات ہیں جو سارے لوگ نہیں سمجھتے، جو اکاؤنٹ سے یا اکنامکس سے متعلقہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ فی الحال آپ یوں سمجھیں کہ آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اور اخراجات کم ہونے چاہیے۔ سرکاری محکموں کو